آج ہم ایک بہت ہی قابل احترام شخصیت حضرت بی بی مریم علیہ السلام، ان کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں ان پر بات کر رہے ہیں۔ یہ معلومات ہم نے بنیادی طور پر ایک یوٹیوب ویڈیو سے لی ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ان کی کہانی کو ذرا تفصیل سے سمجھیں۔ جی بالکل، اور دیکھیں ان کی کہانی صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، یہ تو ایمان، صبر اور اللہ پر توکل کی ایک زبردست مثال ہے۔ خاص طور پر اسلام میں ان کا مقام بہت منفرد ہے۔ وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ اچھا، تو آئیے ذرا ان کے پس منظر سے شروع کرتے ہیں۔ جی ان کے والد حضرت عمران، وہ تو مسجد اقصیٰ کے امام تھے، ٹھیک؟ جی ہاں، یروشلم میں، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور والدہ حضرت حنا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ تو خاندان تو بہت ہی معزز تھا۔ جی بہت بلند مرتبہ خاندان۔ اچھا، اور وہ ان کی والدہ کی منت والی بات بھی کافی مشہور ہے۔ ہاں، وہ واقعہ بڑا اہم ہے۔ حضرت حنا کے یہاں اولاد نہیں تھی، تو ایک روایت ہے کہ انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا اپنے بچے کو دانا کھلاتے ہوئے، تو ان کے دل میں بھی وہ خواہش پیدا ہوئی۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اور یہ منت مانی کہ اگر اولاد ہوئی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ لیکن مجھے لگتا ہے اس زمانے میں شاید بیٹوں کو وقف کرنے کا رواج تھا نا؟ ہے نا؟ بالکل بالکل، یہی بات تو اہم ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام انہوں نے مریم رکھا، جس کا مطلب ہے خادمہ۔ جی خادمہ، تو یہ اس وقت کے رواج سے ذرا ہٹ کر تھا۔ شاید یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ اللہ ان سے کوئی خاص کام لینے والا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے والد حضرت عمران ان کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے۔ اوہ، تو پھر پیدائش کے بعد حضرت حنا نے اپنی منت پوری کی اور انہیں بیت المقدس کے علماء کے سپرد کر دیا۔ وہاں پھر ان کی کفالت کا فیصلہ کیسے ہوا؟ علماء میں کچھ اختلاف ہوا تھا شاید؟ جی یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ علماء میں یہ بات ہوئی کہ بھائی اس بابرکت بچی کی پرورش کون کرے گا، تو فیصلہ پھر قرآن دازی سے ہوا۔ سب نے اپنے قلم جن سے وہ توریت لکھتے تھے وہ ایک نہر میں ڈالے، اچھا، اور شرط یہ تھی کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف تیرے گا وہ کفیل ہوگا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم بہاؤ کے الٹ گیا اور یوں انہیں کفالت ملی۔ وہ رشتے میں حضرت مریم کی خالہ کے شوہر بھی تھے۔ اچھا، تو حضرت زکریا علیہ کی کفالت میں ان کی پرورش ہوئی؟ بیت المقدس میں خاص حجرہ تھا ان کے لیے؟ جی ہاں، ایک مخصوص کمرہ تھا جہاں صرف حضرت زکریا علیہ السلام ہی جا سکتے تھے، اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ اور وہیں پر وہ کرامت بھی ظاہر ہوئی تھی نا، بے موسم پھلوں والی؟ جی بالکل، حضرت زکریا جب بھی ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس وہ بے موسم کے پھل پاتے۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کہاں سے آئیں، تو حضرت مریم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ان کے اللہ سے خاص تعلق کی نشانی تھی۔ یقیناً، اور سورت آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے منتخب ہونے اور پاکیزگی کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی پاکیزگی اور مقام کی وجہ سے پھر وہ عظیم بشارت والا واقعہ پیش آیا۔ جی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں ان کے سامنے آئے، ظاہر ہے وہ تو گھبرا گئیں، ڈر گئیں اور اللہ کی پناہ مانگی۔ ہاں، قدرتی بات ہے۔ لیکن حضرت جبرائیل نے انہیں تسلی دی کہ میں اللہ کا قاصد ہوں اور انہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ تو انسانی عقل سے باہر بات تھی کہ بغیر کسی مرد کے یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کا سوال بھی یہی تھا۔ جی، حضرت مریم نے بھی یہی پوچھا، تو جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، اور یہ بیٹا لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوگا اور اللہ کی رحمت۔ پھر جبرائیل نے ان کے گریبان میں پھونک ماری اور اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر گیا۔ اچھا، اس غیر معمولی واقعے پر ظاہرہ معاشرے میں تو بہت باتیں بنی ہوں گی۔ بہت زیادہ۔ جب بنی اسرائیل میں یہ خبر پھیلی تو ظاہر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں، الزامات لگائے۔ اس پر حضرت مریم پھر خاموشی سے بیت المقدس سے کچھ دور ایک جگہ چلی گئیں۔ وہیں پھر انہیں درد زا شروع ہوا، تنہائی میں۔ جی بالکل، تنہائی میں، اور اسی تکلیف کی حالت میں غیب سے ایک آواز آئی۔ انہیں کہا گیا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، تازہ کھجوریں گریں گی وہ کھائیں، پاسی چشمہ بہہ رہا تھا اس کا پانی پئیں، اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ وہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور پھر وہ سب سے مشکل مرحلہ آیا ہوگا جب وہ بچے کو لے کر واپس قوم کے پاس گئیں۔ جی، وہ بہت بڑا امتحان تھا۔ قوم نے دیکھتے ہی تانے دینے شروع کر دیے، الزامات لگائے،
جب باتیں بہت بڑھ گئیں تو حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے صرف بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھو۔ اچھا، تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگ تو مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے یہ گود کا بچہ، یہ دودھ پیتا بچہ کیا بولے گا؟ لیکن پھر وہ معجزہ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ بالکل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت گہوارے میں کلام فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے، اور مجھے اپنی والدہ سے نیک سلوک کرنے والا بنایا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ کلام تو ان کی والدہ کی پاک دامنی کی سب سے بڑی دلیل بن گیا۔ جی ہاں، سب سے بڑی گواہی۔ اس کے بعد ان کی زندگی وہ مصر چلی گئی تھی حضرت عیسیٰ کو لے کر؟ جی، کچھ عرصہ وہ مصر میں رہیں، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 13 سال کے تھے تو وہ واپس بیت المقدس آ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی وفات غالباً 35 عیسوی میں ہوئی اور اس وقت ان کی عمر کوئی 51 سال تھی۔ اور ان کا مقام تو آج بھی اسلام، عیسائیت سب میں بہت بلند ہے۔ بلا شبہ ان کا اللہ کی طرف سے منتخب ہونا، ان کا صبر، ان کی پاکیزگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ معجزانہ پیدائش اور پھر ان کا وہ شیرخوارگی میں کلام کرنا، یہ سب ان کی عظمت کی دلیلیں ہیں۔ اور جیسا ہم نے شروع میں کہا، قرآن میں نام کے ساتھ ذکر ہونے والی واحد خاتون ہونا، یہ بھی ان کے خاص مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات واقعی بہت اہم ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک خاتون جن کا قرآن میں نام لے کر ذکر کیا گیا، انہیں دوسرے ابراہیمی مذاہب میں بھی اتنی ہی عقیدت اور احترام حاصل ہے۔ یہ ان کے کردار، ان کے پیغام کی عالمگیریت کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟